تو جس کو اپنے علم اور تصوف کا پتہ نہیں، اس کو صوفی تو نہیں کہا جا سکتا، ہاں صالح کہا جا سکتا ہے۔ تصوف علم ہے اور علم اس پر کھلنا لازم ہے، تو پھر صالح تو یہ نہیں کہیں گے کہ ایمان سے خارج ہے، صالح ہے مگر اہل ذکر میں سے نہیں، جو کیفیت کو نہ جانتا اہل ذکر نہیں۔ یہاں پر جو مراد لیتے ہیں کہ جی صوفی کے لیے درس نظامی ضروری ہے، اس کا جواب آج میں دیتا ہوں، شاید کسی کو اس کا جواب قابل، لیکن اس کا جواب تشفی اور شافی ہو جائے گا۔ ان کو اللہ علم وہبی دے دیتا ہے، کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف اصول پڑھنے ہوتے ہیں۔ کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ اصول وہ پڑھ لیتا ہے۔ جیسے قرآن کی تفسیر کا اصول ہے تفسیر بالقرآن، تفسیر بالحدیث، پھر تفسیر بالرائے ہے، کیا ہے؟ مگر یہ فقیر کہتا ہے کہ جس کے پاس حق الیقین کا علم نہ ہو تفسیر بالرائے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تفسیر ذہنی ہے اور یہ تفسیر القائی اور الہامی ہوتی ہے۔ صحیح ہے؟ دوسری احادیث کے اصول اس کو معلوم ہے، مرفوع کون سی ہے، مقطوع کون سی ہے، موقوف کون سی ہے، ضعیف کیوں کہا گیا، کیا وجہ، اس کی جتنی قسمیں ہیں یہ اس کو یاد ہونی چاہیے۔ تیسرا شریعت کے یہ جو فقہ کے اصول، یہ شریعت کا اصول سارے فقہ کے اصول کیا ہے اس کو یاد ہونے چاہیے کہ فرض عین، فرض کفایہ، واجب، سنت، مؤکد کون سی، غیر مؤکد، مستحب، نفل، حرام، مکروہ تحریمی، تنزیہی، مباح، بدعت، اور بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، کفر کی کتنی قسمیں ہیں، یہ اصول ہے، اس پہ ہر حکم کو پرکھا جاتا ہے، اور یہ سارے قرآن اور احادیث سے ثابت ہیں۔ تو آج کل تو 4 اصول بنے، جو قرآن سے ثابت ہو فرض ہے، جو حدیث سے ثابت ہو وہ سنت ہے، جو قرآن میں حرام ہو وہ حرام ہے، جو حدیث سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو تو بدعت ہے۔ لازمی بات ہے، تو قرآن اور حدیث سے صرف نماز کے احکام تو نہیں دیکھے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو۔ پھر کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے پیدا نہیں کیا انسان اور جن مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو اس سے سوال یہ پیدا، اگر آپ عبادت صرف نماز کو کہتے ہو، روزے کو سمجھتے ہو، حج کو سمجھتے ہو، تو ہر وقت کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، ہر وقت کوئی روزہ نہیں رکھتا، ہر وقت کوئی حج نہیں کر سکتا، ہر وقت کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یہ تو ارکان اسلام میں سے ہے۔ تو یہ باقی زندگی کیا ہے؟ تو انہوں نے صرف 4 چیزوں میں اپنا مذہب پوڑا ہے، طرف فلانا چیز ثابت نہیں ہے تو یہ تم نہیں، یہ بدعت ہے، حدیث سے ثابت ہوگی اس کو بدعت کہیں گے۔ تو جب جو حدیث پیش کر دو گے تو ایک لفظ انہوں نے سیکھا ضعیف ہے، یہ منکرین حدیث ہے۔ کیا ہے؟ نمبر 1 منکرین حدیث کس وجہ سے؟ ایک تو ان کو حدیث کا علم نہیں، اصولوں کا پتہ نہیں، کوئی بھی حدیث کیا ضعیف پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جاہل آدمی اٹھ کر اتنے بڑے ائمہ پر اعتراض کس دلیل سے کرتا؟ نمبر 1 یہ عقیدہ اسی وقت باطل ہو جاتا ہے کہ جو شخص ان بزرگان دین نے جن نے احادیث پیش کی ان کے عقائد کے خلاف چلے، یہ بندہ کالعدم ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ جو اصول ان ائمہ نے بنائے انہوں نے توڑ دیے، تو یہ اس کے عقیدے پر بھی نہ رہا، اصول پر، اس کی دلیل یہی کالعدم ہو جاتی ہے، لہذا یہ بندہ باطل ہے، یہ دلیل میں بات پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ والذین آمنوا مقدم ہے۔ تو ہم ان سے پہلا سوال کریں گے کہ جس طرح امام بخاری کا عقیدہ تو تمہارا ہے، ایک اختلاف ہے اور ایک گمراہی ہے، اعتراض، تو اعتراض گمراہی ہے اور اختلاف رحمت ہے۔ تو رحمت کیا ہے؟ جب وہ اتنا بڑا عالم بھی تو ہو جائے، یہ تو ایسی بات ہے کمپاؤنڈر بھی نہیں اٹھ کے جو ہے ڈاکٹر اور سرجن پہ اعتراض کرتا ہے، عقل مانتی ہے؟ ایک آدمی نے پہلی جماعت نہیں پڑھی اور پی ایچ ڈی والے پہ اعتراض کرتا ہے، لوگ اس کو عقل مند کہیں گے؟
تو الف کو کی لے جانے سب بیچارے اور دعویٰ سب کا اجتہادی. تو اس دور میں نفسا نفسی زیادہ ہے, اطاعت ختم ہو چکی ہے. تو یہ دماغ جو جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں,